پیارے دوستو، ہر مسلمان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے واقف ہے اور ان کی پہچان کا ایک ذریعہ ان کی کشتی بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی برس اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر وہ قوم اس قدر بدبخت اور کفر میں مبتلا تھی کہ اس قوم نے بجائے آپ کا حکم ماننے کے آپ کو مشکلات میں ڈالنا شروع کر دیا، اور بعض اوقات آپ کو اس قدر زخمی کیا کہ لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ مردہ سمجھ کر کپڑوں میں لپیٹ کر آپ کے گھر میں چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اپنی قوم سے نہ تو باغی ہوئے تھے اور نہ ہی اپنی قوم کو تبلیغ کرنا چھوڑتے تھے، نہ وہ ہمت ہارتے اور دوبارہ پھر گھر سے نکل جاتے اور اللہ کی تبلیغ کا کام کرتے۔ وہ قوم دوبارہ آپ کو نقصان پہنچاتی، اذیت دیتی، اور آپ اللہ سے دعا کرتے کہ اے خدا میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ قوم نہیں سدھرنے والی، تو آپ نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی اور ان کو سزا دینے کے لیے اللہ سے درخواست کی، جس پر اللہ پاک کی ذات نے ان لوگوں کو وہ غرق کرنے کا پلان کر لیا اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کشتی بنانے کو کہا۔ آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا جب حکم دیا گیا تو آپ نے درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑیوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ یہ کشتی 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی اور 3 منزلیں تھیں اس کی۔ سب سے نیچے جانور، اس سے اوپر حیوان اور سب سے اوپر انسان سوار تھے۔ یہ کشتی 100 سال کی مدت میں تیار کی گئی اور اس کشتی کو بنانے میں مومنین کی بھی محنت شامل تھی۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اے نوح، تم ایک بڑے بن گئے اور تم تو کہا کرتے تھے کہ تم تو اللہ کے پیغمبر ہو، تو یہ کام کیوں شروع کر دیا؟ اور کئی یہ کہتے کہ اے نوح، تم پاگل تو نہیں ہو گئے، اس خشک زمین پر کشتی کیسے چلاؤ گے؟ اور زور زور سے ہنستے۔ آپ صرف ایک ہی جواب دیتے کہ آج اڑا لو مذاق، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور پھر ایک دن ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ ایک ایسا طوفان آیا جسے اس سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ اپنے 3 فرزند اور اپنی بیگم، ان سب کو ملا کر مومنین کو اس کشتی میں سوار کرنا شروع ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ اس کشتی پر سوار ہو کر وہ لوگ اس طوفان سے بچ گئے۔ اس کے علاوہ ہر جاندار کا ایک جوڑا بھی سوار کر لیا گیا اور حیوانات بھی ان میں شامل تھے۔ لیکن آپ کی ایک بیوی جو کافر تھی اور ایک بیٹا جس کا نام قنان تھا، وہ سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ آپ کا بیٹا ایک بہت بڑی پہاڑی پر جا کر چڑھ گیا۔ حضرت نوح نے اس سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ کہنے لگا کہ طوفان اور بارش کا پانی یا سیلاب اتنی اوپر تک تھوڑی آئے گا، میں نے نہیں بیٹھنا تمہاری کشتی میں۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ پانی جو کہ اس طوفان کی وجہ سے آیا تھا، اس نے آپ کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ جب سانپ اور بچھو اس کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم دونوں سوار نہیں ہو سکتے۔ اس پر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم ان لوگوں کو نہیں ڈسیں گے جنہوں نے تیری اور تیرے خدا کی اطاعت کی۔ جس کے بعد ان دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور جب طوفان ختم ہوا تو کشتی چل پڑی۔ جس جگہ رکی وہیں آپ نے رہنا شروع کر دیا اور آپ کی نسل بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پیارے دوستو، آپ دنیا کے ہر حصے میں پھیلنا شروع ہو گئے، یعنی اپنی قوم کو آپ نے دنیا کے تمام حصوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ کشتی جہاں رکی تھی وہ جگہ اب ترکی کہلاتی ہے، اور 5000 سال بعد اب یہ کشتی دوبارہ ڈھونڈ لی گئی ہے۔ لیکن امریکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی گئی نہیں ہے، کیونکہ اس کشتی کی لکڑی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کچھ سال پہلے ہی بنائی گئی ہے۔ لیکن چائنا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے۔ منزلیں بھی 3 ہیں، جہاں سے اس کشتی کو نکالا گیا ہے یہ وہی پہاڑی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے، اور اس کشتی کے اندر جو کمرے ہیں یہ اسی دور میں بنائے جاتے تھے۔ اور اس چائنیز ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کشتی کو دیکھا گیا تھا تو یہ برف کے نیچے دب چکی تھی اور کئی جگہوں سے ٹوٹ چکی تھی، جس وجہ سے ہم ٹوٹ جانے والے حصوں سے اس کشتی کے اندر جا سکے۔ اس کشتی کے کمرے کی اونچائی 5 میٹر اونچی ہے اور کوئی بھی جانور اس میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے، کیونکہ یہ اونچائی اسی لیے رکھی گئی کہ جانور اس میں بغیر محنت کیے اندر بھیجے جا سکیں۔ اس کے علاوہ ہر آنے والے دور میں لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کشتی کے اندر کافی سارے صندوق بھی ملے ہیں، مگر ماہرین ان مضبوط صندوقوں کو کھول نہیں سکے، اور چائنا اور ترکی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک
اس کشتی پر تحقیق جاری ہے، ہم انہیں توڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ہو سکتا ہے صندوق کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس پر اگر پریشر لگایا گیا تو پھر وہ چیز جو ہے وہ شاید اندر سے ڈیمیج ہو جائے، تو اس لیے ہم نہ اس کو کاٹ رہے ہیں نہ توڑ رہے ہیں، ہم اس کو ویسے کھولنے کا کوئی طریقہ نکالیں گے۔ جلد ہی امریکن سائنسدانوں کو بھی یہ لوگ جھوٹا ثابت کر دیں گے جو کہتے ہیں کہ یہ وہ کشتی نہیں۔ ابھی کشتی کے کئی حصے برف میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہی کسی فائنل نتیجے پر پہنچا جائے گا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرت نوح اب کشتی پر سوار ہو جائیں اور یہ پڑھیں، ترجمہ اللہ اکبر، اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی گئی تو کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور آدمیوں کی وجہ سے کشتی بہت غلیظ ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھ کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کشتی کی ساری غلاظت صاف کر دی اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ جب چوہے کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو حضرت نوح نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبریل نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو حضرت نوح علیہ السلام آپ نے جب ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھا کہ 2 بلیاں شیر کی ناک سے پیدا ہو گئیں۔ ان بلیوں نے کشتی کے سب چوہوں کو کھا لیا اور اسی دن سے بلی اور چوہے کی جو دشمنی ہے یہ بھی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 مہینے 8 دن تک کشتی پر ہی رہے۔ اس کے بعد جناب باری سے ندا آئی کہ قولا تعالی وقیل یارزو ابلائی مائکا ویسمعو اقلا وغیظ الماء قضاء الامر واستوتا علی الجود وقیل بعد القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ یعنی 40 دن برابر آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 ماہ بعد پہاڑی کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک کہ قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔